اس بندے نے بے ساختہ پکار کر کہا کہ محمد واقعتاً اللہ کے رسول ہیں. جو قرآن مجید ہے یہ الہامی کتاب ہے, جامع الفاظ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتے انسانی تخلیق کو بیان کرنے کے لیے. اس کے خون کے جمنے کی وجہ سے انسان پیدا ہوتا ہے. باپ کے سپرم کا, باپ کے پانی کا اس میں کوئی تعلق نہیں. انسان کے سپرم میں مکمل چھوٹا بچہ موجود ہوتا ہے. جو لفظ علق اللہ رب العزت نے بیان فرمایا, 3 میننگ ہے عربی گرامر میں اس کی. ماں کے رحم کے ساتھ لٹکا ہوا ہوتا ہے. اتنی بڑی حقیقت کو اللہ رب العزت نے ایک لفظ میں بیان فرما دیا علق کہہ کر. کیونکہ نطفہ بننے میں ایک لمبا پروسیس لگتا ہے, کیونکہ علقہ تک پہنچنے میں 24 دن لگتے ہیں. فرمایا فخلقنا العلقہ. پہلے یہ اصول, قانون اور دستور بیان کیا ہے عربی گرامر. کام دورانیہ ہو, ایک کام کے فوراً بعد دوسرا کام ہونا شروع ہو جائے. یعنی کہ یہاں پہ قرآن نے جو فا استعمال کیا ہے یہ فا بتا رہا ہے کہ علقہ سے مدغہ بنتے لمبے پروسیس سے نہیں گزرنا پڑتا. عمر کے طور پر اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں انسانی تخلیق کو صرف سما اور فا کے ڈفرنس اور فرق کی وجہ سے مکمل بیان کر دیا. انسانی تخلیق کو دریافت کرنے میں سائنس کو 14 صدیاں لگی ہیں. یہی بات قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 7ویں صدی میں بیان فرما دی تھی. انسان کو ان پروسیس سے گزار کے بنایا ہے. ڈاکٹر قیت المور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں قرآن پاک کی ایسی حقیقت کے بارے میں بیان کروں گا جس کو دریافت کرتے کرتے سائنس کو 1400 سال کا عرصہ, طویل عرصہ لگ گیا, لیکن قرآن مجید میں اسی چیز کو اللہ رب العزت نے اس وقت بیان فرما دیا جس وقت سائنس کا نام و نشان بھی نہیں تھا. انسان کس چیز سے تخلیق کیا گیا, کس چیز سے بنا, کیا پروسیس تھا اس کا, سائنس کیا سمجھتی رہی کہ انسان کیا ہے, کس چیز سے بنا ہے. کسی نے کہا انسان فلاں چیز سے بنا ہے, کسی نے کہا فلاں چیز سے بنا ہے. لیکن جو چیز قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے بیان فرما دی, وہی چیز آج سائنس مجبور ہے اس بات کی تصدیق کرنے پہ. بالکل انسان اسی پروسیس سے گزر کے بنا ہے اور انہی چیزوں سے بنا ہے. یہی پیریڈ ہے اس کے بننے کا, ٹائم فریم ہے انسان کے بننے کا. اللہ رب العزت نے یہ جو میرے پاس قرآن مجید ہے, یہ وہ اللہ رب العزت کی لاریب کتاب ہے جس میں سب سے پہلے ارشاد فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. شک کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. تو اسی قرآن مجید میں, اسی قرآن کا دعویٰ ہے کہ اسی قرآن میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا ذکر بھی موجود ہے, بڑی سے بڑی چیز کا ذکر بھی موجود ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہو, انسان کو بسانے کے لیے یہ زمین بنائی گئی, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسی قرآن میں اسی انسان کا ذکر نہ ہو. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. اور پھر ہم نے اس نطفے کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا. آپ پہلے قرآن مجید کی ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں, پھر اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. پھر ہم نے اس نطفے کو محفوظ جگہ پہ رکھا. ثم خلقنا النطفة علقة. پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ بنایا. فخلقنا العلقة مضغة. پھر ہم نے اس علقہ کو مضغہ بنایا. خلقنا المضغة عظاما. پھر ہم نے اس میں ہڈیاں پیدا کی. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. پھر ہم نے اس ہڈیوں کے اوپر, ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر. پھر ہم نے یہ ایک نئی مخلوق پیدا کر دی, نئی تخلیق کر دی, نئی چیز پیدا کر دی. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. بڑا بابرکت ہے وہ رب جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے. اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے انسان کے تخلیق کے سارے پروسیس کو بیان کر دیا, مکمل پروسیس کو بیان کر دیا. یہ بات یاد رکھیں, یہ اس وقت بات بیان کی گئی تھی جس وقت مکہ میں ہر طرف جہالت تھی اور وہ لوگ دنیا کی زندگی کو سارا کچھ سمجھتے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید جب مر جائیں گے پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس بات پہ غور و فکر کرو, پہلے تم کیا تھے, اب تمہیں کیا بنا دیا. آپ دیکھیں پانی کی ایک بوند وہ کوئی اور چیز تھی, اب انسان مکمل پیدا ہو گیا, یہ کوئی اور چیز ہے. لیکن اس کو اللہ رب العزت نے کس طرح, کتنی ایک ایک پروسیس کو ایک ایک لفظ میں اللہ رب العزت نے کس طرح بند کر دیا. گھنٹوں کے اوپر جو گفتگو کی جا سکتی ہے اسی ایک ایک لفظ کو اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کے ساتھ جوڑ دیا, اور ایک لفظ میں گھنٹوں کی گفتگو اللہ رب العزت نے بند کر دی ایک لفظ میں. اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے جو 2 الفاظ استعمال, 2 حروف استعمال کیے ہیں, ایک ہے سما اور ایک ہے فا. اور یہ بات یاد رکھیں, سما کا مطلب بھی پھر ہوتا ہے اور فا کا مطلب بھی پھر ہوتا ہے. اگر دونوں کا میننگ ایک ہی ہے اور دونوں حروف حرف عطف میں سے ہیں اور دونوں کا میننگ اگر ایک ہی ہے تو پھر ایک ہی لفظ کو بار بار کیوں نہیں استعمال کیا گیا. پہلے فرمایا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين, یہاں پہ ثم استعمال کیا. پھر آگے فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة.
सुम्मा इस्तेमाल किया, फ़ख़लक़ अलक़ता मुदग़तन, वहाँ यहाँ पे फिर फ़ा इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि एक ही लफ्ज़ को बार बार क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? सुम्मा का मतलब भी फिर है, फ़ा का मतलब भी फिर है, तो फिर चाहिए था कि एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे ये बात जानकर कि अगर एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता तो वो जो पूरा प्रोसेस था वो किस तरह कवर होता। आप ये बात याद रखें, ये दोनों हरफ़े अतफ़ हैं और ये सुम्मा का मतलब भी फिर है, फ़ा का मतलब भी फिर है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। सुम्मा हमेशा उस जगह पे आता है जिस जगह पे फासला ज्यादा हो, डिफरेंस ज्यादा हो दोनों कामों के दरमियान, एक काम उसके बाद फिर दूसरा काम, इन दोनों में अगर फासला ज्यादा है, वक़्त ज्यादा लगेगा तो सुम्मा इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर फासला कम होगा, वक़्त कम लगेगा दोनों कामों में, तो फिर फ़ा इस्तेमाल होगा। और आप हैरान रह जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, फिर हमने नुतफ़ा बनाया और उसे महफूज जगह पे रखा। आप ये बात जानते हैं कि इंसान के जिस्म में, मर्द के जिस्म में जब ये नुतफ़ा बनता है तो उसको बनने में एक लंबा तवील प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और एक लंबा वक्त लगता है उसको बनने के लिए। तो यहाँ पे सुम्मा इसीलिए इस्तेमाल हुआ कि इस नुतफे को बनने में और उस जगह तक पहुंचने में एक लंबा अरसा लगता है। फिर फरमाया सुम्मा खलकना नुतफता अलकतन, फिर हमने इस नुतफे से अलका बनाया। अब यहाँ पे ये बात याद रखें, यहाँ पे फिर सुम्मा इस्तेमाल हुआ है और साइंसी तौर पे ये बात साबित है कि हमल के 24वें दिन तक जाके ये नुतफा अलका में तब्दील होता है। यानी कि 24 दिन के तवील अरसे को कुरान ने 24 दिन के तवील दुरानियों को कुरान मजीद में सुम्मा के साथ मंसूब किया गया और इस जगह पे सुम्मा इस्तेमाल किया गया। लेकिन हैरत की बात यह है कि इसी सुम्मा खलकना नुतफता अलकतन, अलका के बाद फ़ख़लक़नल अलक़ा मुदग़तन, अलका के बाद सुम्मा इस्तेमाल नहीं हुआ, फिर फ़ा इस्तेमाल किया गया। और हैरत की बात यह है कि सिर्फ 2 दिन के वक्फे में, अलका का मतलब होता है, इसके 3 मीनिंग है अरबी ग्रामर में, एक है जमा हुआ खून, एक है जोंक, तीसरा इसका मीनिंग है लटकी हुई चीज। अलका को अरबी में इसके 3 मीनिंग है, जमा हुआ खून, लटकी हुई चीज और जोंक। और आप 24 दिन के जो बेबी है उसको आप अल्ट्रासाउंड के जरिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए, इलेक्ट्रॉन फोटोग्राफी के जरिए, किसी भी मशीन के जरिए आप उसका मुआयना करेंगे, वो जमे हुए खून की मानिद होगा। ये जो लफ्ज अलका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है वो 3 मीनिंग है अरबी ग्रामर में इसके। तो इसका ये जमे हुए खून की मानिद होगा। दूसरा इसका मीनिंग है ये लटकी हुई, कोई भी लटकी हुई चीज को अलका कहते हैं। तो ये माँ के रहम के साथ लटका हुआ होता है, यहां से ये अपनी खुराक हासिल करता है। और तीसरा इसका मीनिंग है जोंक, और आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखेंगे, इलेक्ट्रॉन फोटोग्राफी के जरिए देखेंगे। 24 दिन का जो बेबी होता है उसे बेबी तो नहीं कह सकते, लेकिन है वो इंसान की तख्लीक ही। 24 दिन की जो बेबी होता है वो इसी तरह अपने माँ के रहम के साथ लटका हुआ होता है जिस तरह एक जोंक इंसानी जिस्म के साथ लटकती है और उसका खून चूसती है। इतनी बड़ी हकीकत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक लफ्ज में बयान फरमा दिया अलका कहकर। और फिर हैरत वाली बात यह है, फरमाया फ़ख़लक़नल अलक़ा मुदग़तन, फिर हमने इस अलका को मुदगा बनाया। अब मुदगा उस चीज को कहते हैं कि जिसके ऊपर दांतों के निशान हो। आप सेब खाएंगे तो उसके ऊपर जो दांतों के निशान होंगे उसको मुदगा कहा जाएगा। और हैरत की बात यह है कि पीछे दोनों जगह पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुम्मा बयान फरमाया। सुम्मा नुतफे के लिए सुम्मा इस्तेमाल किया क्योंकि नुतफा बनने में एक लंबा प्रोसेस लगता है। फिर अलका के लिए सुम्मा बयान फरमाया क्योंकि अलका तक पहुंचने में 24 दिन लगते हैं। फिर जब मुदगा बनाने की बात आई तो फिर सुम्मा इस्तेमाल नहीं किया बल्कि फरमाया फ़ख़लक़नल अलक़ा मुदग़तन, फिर अलका को मुदगा बनाने में फ़ा का इस्तेमाल किया गया। मैंने पहले ये असूल, कानून और दस्तूर बयान किया है अरबी ग्रामर का। सुम्मा लंबे 2 कामों के दरमियान अगर लंबा वक्फा हो तो सुम्मा इस्तेमाल होता है, अगर कम वक्फा हो, कम दुरानियां हो, एक काम के फौरन बाद दूसरा काम होना शुरू हो जाए तो फिर फ़ा इस्तेमाल होता है। दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग फिर ही आता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि सिर्फ 2 दिन के पीरियड के बाद, 2 दिन के अरसे में ये जो अलका था, ये लटकी हुई जों थी, इसके ऊपर वो उबार जाहिर हो जाते हैं, जाहिर होना शुरू हो जाते हैं जो इसको मुदगा बना देते हैं। यानी कि यहां पे कुरान ने जो फ़ा इस्तेमाल किया है ये फ़ा बता रहा है कि अलका से मुदगा बनते लंबे प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता,
بلکہ محض 2 دن کے دورانیے میں یہ 20ویں صدی میں آ کے سائنس کو پتہ چلا کہ صرف 2 دن کے دورانیے میں وہ جونک جو ہے وہ مدغہ بن جاتی ہے، لیکن قرآن نے فا کے ساتھ تشبیہ دی، پہلے ہی بتا دیا کہ اس میں بہت کم عرصہ لگتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے پھر جو مدغہ بنانے کے بعد فرمایا فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ عِظَامًا، اس مدغے کو ہم نے عظامًا ہڈیاں بنا دی اس میں۔ تو حیرت کی بات یہ ہے کہ جب یہ مکمل ہو جاتا ہے پروسیس، اس کے فوراً بعد اس میں کارٹلیج یعنی کہ ہڈیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر فرمایا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، گوشت کا لباس ان کو پہنا دیا۔ یہاں پہ بھی فا استعمال ہوا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جدید سائنس اور جدید امبریالوجی اس بات کی تصدیق کرتی ہے، جیسے ہی ہڈیاں بنتی ہیں، ہڈیاں بننے کے فوراً بعد ان کے اوپر گوشت کی تہ چڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ سما استعمال نہیں ہوا، لمبے عرصے کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ کم عرصے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ فا ہے، اور فا کو یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آگے پھر قرآن نے گرامر بدل دی، پھر فا نہیں فرمایا، پھر فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک نئی مخلوق بنا دیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جدید امبریالوجی کے مطابق اس کی یہ تصدیق اور یہ دعویٰ ہے کہ 6 7ویں مہینے تک جو انسان ہے یہ مکمل بن جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، مادر رحم میں، لیکن اس کا جو پروسیس ہے، اس کے شعور کا، اس کی سماعت کا، بصارت کا، دیکھنے کا، سننے کا، اس کو پھر مکمل باشعور انسان بننے میں پھر 9 ماہ کا عرصہ لگتا ہے۔ 3 مہینے یا 2 مہینے کے عرصے کو قرآن نے فا کے ساتھ تشبیہ نہیں دی کہ سما کو بیان کیا۔ یہاں پہ گرامر کے طور پر اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں انسانی تخلیق کو صرف سما اور فا کے ڈفرنس اور فرق کی وجہ سے مکمل بیان کر دیا کہ ماں کے رحم میں، مادر رحم میں کون سی چیز کتنا عرصہ لیتی ہے بننے میں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو بڑا نامور سائنسدان گزرا ہے ارسطو، جس کو ارسطوٹل کہتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ سے بھی 322 سال پہلے اس کا بڑا چرچا تھا۔ تو اس کا یہ خیال تھا اور اس کا یہ نظریہ تھا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو انسان بنتا ہے، بچہ بنتا ہے، بچے کی تخلیق ہوتی ہے، باپ کے سپرم کا، باپ کے پانی کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ صرف ایک محرک کے طور کے اوپر ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو انسان بنتا ہے، جو بچہ تخلیق ہوتا ہے، وہ ماں ہی کے جو پیریڈ خاص ایام ہوتے ہیں ان دنوں میں جو خون نکلتا ہے حیض کا، اسی حیض کے خون کے جمنے کی وجہ سے انسان پیدا ہوتا ہے، اسی حیض کے خون کے جمنے کی وجہ سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اسی کا بچہ بنتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 17ویں صدی میں پری فارمیشن ایک تھیوری آئی جس کو انٹونی وان لیون ہاک نے 1677 میں بیان کیا، اور یہ مائکروسکوپ کے ذریعے انسانی سپرم کو دریافت کیا۔ 17ویں صدی میں انسانی سپرم دریافت ہوا۔ اس سے پہلے یہ نظریہ تھا کہ حیض کے خون کے جمنے کی وجہ سے انسان پیدا ہوتا ہے، لیکن جب سپرم کی دریافت ہوئی تو سائنسدانوں نے ایک نیا وہم پال لیا، انہوں نے اس بات کی یہ تھیوری پیش کی اور اس بات پہ ایگری ہو گئے کہ انسان کے مادہ میں، انسان کے سپرم میں، اس کے سر میں ایک مکمل چھوٹا بچہ موجود ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب شفٹ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ صرف اس کی نشو و نما ہوتی ہے، ایک مکمل چھوٹا بچہ پہلے ہی انسان کے سپرم میں موجود ہوتا ہے۔ یہ 17ویں صدی میں 1677 میں جب انسانی سپرم کی دریافت ہوئی، اس کے بعد یہ تھیوری بنی کہ صرف اسی طرح ماں کے پیٹ میں انسان بنتا ہے اور پھولتا ہے جس طرح ایک غبارہ پھولتا ہے، یہ پہلے ہی باپ کے سپرم میں پورا بچہ موجود ہوتا ہے۔ اس وقت تک 17ویں 18ویں 19ویں صدی تک انسان کے ارتقاء کا ایک الف سے با کا بھی پتہ نہیں چلا انسان کو، سائنس کو انسانی ارتقاء کا وہم و گمان بھی نہیں تھا اس وقت۔ یہ 18ویں اور 19ویں صدی کی میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن پھر اس کے بعد جدید دور میں 20ویں صدی میں 1942 میں پھر جب الیکٹران مائکروسکوپ، الٹرا ساؤنڈ، الیکٹران فوٹوگرافی یہ چیزیں دریافت ہوئی، مادر رحم کا معائنہ کیا اور ایک دن کا معائنہ کیا۔ پھر جارج نامی ایک سائنسدان تھا، اس بندے نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو پہلی تھیوری تھی کہ حیض کے خون کی وجہ سے انسان بچہ بنتا ہے، یہ بھی غلط تھی۔ جس نے یہ تھیوری پیش کی، یہ نظریہ پیش کیا کہ انسانی سپرم میں پہلے سے پورا ایک بچہ موجود ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ رحم میں جو بچے کی ارتقاء کا پروسیس ہے، بچے کے بننے کا جو طریقہ کار ہے، وہ کچھ اس طرح ہے کہ پہلے یہ نطفہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، پھر پیٹ میں یہ ایک خون کے لوتھڑے کی شکل اختیار کرتا ہے، اس کے بعد پھر قرآن نے جس چیز کو بیان کیا، یا علقہ بنتا ہے یا مدغہ بنتا ہے، مدغہ بننے کے بعد پھر ہم
اس کو ہڈیاں بناتے ہیں، ہڈیوں کے بعد پھر اس کے اوپر گوشت پہنایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک یہ نئی مخلوق بنتی ہے۔ تو آپ یہ بات یاد رکھیں، انسانی تخلیق کو دریافت کرنے میں سائنس کو 14 صدیاں لگی ہیں، لیکن یہی بات قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 7ویں صدی میں بیان فرما دی تھی۔ ہم نے انسان کو ان پروسیس سے گزار کے بنایا ہے۔ آپ بھی اگر کوئی یہ کہے کہ وہ کون تھا جب نہ الیکٹران مائکروسکوپ تھی، نہ الیکٹران فوٹوگرافی تھی، نہ بڑی بڑی مشینیں تھیں، کون سی ایسی چیز تھی جس کا معائنہ کر کے اس وقت بتا دیا گیا تھا انسان کی تخلیق کا یہ پروسیس ہے، انسان کی تخلیق کا یہ طریقہ کار ہے، ان مراحل سے گزر کے انسان بنتا ہے۔ جس وقت انسانی ذہن میں، انسانی شعور میں، انسانی ارتقاء کا وہم و گمان بھی نہیں تھا، اس وقت قرآن نے یہ چیزیں بیان کر دی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، اپنے مانے یا نہ مانے لیکن غیروں نے اس بات کی تصدیق کی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک پروفیسر گزرے ہیں، ڈاکٹر کیتھ المور، اور انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے ایک کتاب شائع کی دا ڈیولپنگ ہیومن کے نام سے۔ اس کے پھر تیسرے ایڈیشن میں ایک چیپٹر اس نے ایک باب باندھا، اور اس میں اس نے اس بات کی تصدیق کی۔ اس نے کہا جب اس کی توجہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی طرف گئی، انسان کے تخلیق کے اس پروسیس کی طرف گئی، اس بندے نے بے ساختہ پکار کر کہا کہ محمد واقعتاً اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ جو قرآن مجید ہے یہ الہامی کتاب ہے۔ اور اس نے یہ بات کی جو اصطلاحیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں اس سے جامع الفاظ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتے انسانی تخلیق کو بیان کرنے کے لیے۔ جو قرآن نے علقہ کی اصطلاح بیان کی، علقہ کا مطلب میں نے پہلے بیان کر دیا، اس کے 3 میننگ، اور تینوں ہی 24 دن کے بچے کے اوپر فٹ بیٹھتے ہیں۔ پھر قرآن نے اس کو مدغہ کہا، تو مدغہ ٹھیک 2-3 دن کے بعد آپ کو وہ ابار نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں دانتوں کے، تو ٹھیک یہ بھی قرآنی وہی اصطلاح تھی۔ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید سائنسی اس دریافت سے پہلے سائنس کا یہ ماننا تھا کہ انسانی جسم مادر رحم میں ہڈیاں اور جو گوشت ہے یہ اکٹھا پروان چڑھتا ہے، اکٹھا بنتا ہے، ہڈیاں اور گوشت ساتھ ساتھ بنتے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے قرآن نے کہا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے ہڈیاں بنائی، ہڈیوں کے بعد پھر ہم نے اس کے اوپر گوشت چڑھایا، گوشت پہنایا ان کو۔ اور اب جدید امبریالوجی اس بات کی تصدیق اور دعویٰ کرتی ہے کہ انسانی جسم مادر رحم میں ہڈیاں اور گوشت اکٹھا نہیں بنتا، بلکہ پہلے کارٹلیج بنتا ہے جو کہ ہڈیاں ہیں، ہڈیاں بننے کے فوراً بعد اس کے اوپر گوشت آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نے یہاں پہ سما بیان نہیں کیا، بلکہ یہاں پہ قرآن نے فا کا لفظ استعمال کیا تھا، فا کا حرف استعمال کیا تھا۔ فا فوراً بعد ہونے والے کام کے لیے آتا ہے، اور سما اس کام کے لیے آتا ہے جو تھوڑی زیادہ مدت کے بعد ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی قرآن نے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا فرمایا، ہم نے ہڈیاں بنائی اور ہڈیوں کے اوپر پھر ہم نے گوشت پہنایا۔ تو سائنس بھی اس بات تصدیق کرتی ہے کہ انسانی جسم مادر رحم میں پہلے ہڈیاں بنتی ہیں، ہڈیوں کے بعد پھر وہاں ان کے اوپر گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ ایک اور ماہر جنینیات ڈاکٹر گزرے ہیں، یہ بھی کینیڈا یونیورسٹی کے ہیں، ان کا نام پروفیسر ٹی وی این پر ساؤنڈ ہے، اور انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق اور دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا یہ جو قرآن ہے یہ واقعتاً الہامی کتاب ہے۔ جس طرح جب اس کی توجہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی طرف گئی اور یہ پروسیس قرآن نے بیان کیا اور اس نے یہ بات کی، اس نے کہا کہ یہ ایک ناممکن چیز ہے کہ ایک امی نبی جو باقاعدہ کسی کے پاس بیٹھ کے پڑھا بھی نہیں، کسی مدرسے سے، کسی انسٹیٹیوشن سے، کسی ادارے سے تعلیم بھی حاصل نہ کی ہو، اور اس وقت یہ بات بیان کر دے جس وقت اس چیز کا وہم و گمان بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا، تو صحرا میں کھڑا ہو کے انسانی تخلیق کو بیان کر دیا، تو یقیناً یہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے ساتھ قرآن کی مدد موجود ہے، اللہ کی مدد موجود ہے۔ بلکہ جو میں نے پہلے جس کا ذکر کیا، جس پروفیسر کیتھ المور، اس نے یہاں تک کہا تھا کہ جس پروسیس تک جاننے کے لیے، جس علم تک پہنچنے کے لیے ہمیں 20 صدیاں لگیں، اور ہم نے جدید مشینوں کے ذریعے، الیکٹران مائکروسکوپ کے ذریعے، الیکٹران فوٹوگرافی کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، پھر ایک دن کا معائنہ کرنے کے بعد جس پروسیس کو ہم نے بیان کیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان بغیر الیکٹران مائکروسکوپ اور بڑی بڑی مشینوں کے اور بغیر معائنے کے ذریعے اسی پروسیس کو بیان کر دے؟ یہ ہے قرآن مجید کی حقیقت۔ یہ جو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ جو